علامہ صاحب سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بڑوں کا ذکر بھی ہو گیا، امام حسین علیہ السلام کا ہو گیا، ان کے بھائی کا ہو گیا، لیکن خواتین کا جو کردار ہے جو شب عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے اور وہ تب ذرا لائم لائٹ میں آتی ہیں اور جس طرح اسلام کا مقدمہ پیش کرتی ہیں یزید کے دربار میں، سر اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ اگر کربلا کا ذکر ہو اور زینب کبریٰ کا ذکر نہ ہو، ام المصائب کا ذکر نہ ہو، تو یہ تشنا کہانی رہ جاتی ہے۔ ام المصائب بنت امیر المومنین حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار بہت ہی کلیدی کردار ہے، اور یہ کردار ہمیں بہت سے پیغامات دیتا ہے کہ جب حق اور باطل کا معرکہ ہو تو فقط جو ہے مرد نہیں بلکہ خواتین کا اپنا ایک کردار ہے اور اس کردار کو ادا کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی سید الشہداء امام علی مقام کے ساتھ مدینہ سے سفر کرتی نکلتی ہے اور اپنے ساتھ اپنے دو فرزندوں کو بھی لے کے چلتی ہے، اور اس نیت سے اس ارادے سے سفر کرتی ہیں کہ میں اپنے بھائی حسین کی نصرت کروں گی، وقت کے امام کی نصرت کروں گی، نواسہ رسول کی نصرت کروں گی۔ اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مدینہ سے کربلا تک کا جتنا بھی سفر ہے یہ احوال بتاتا ہے کہ قدم قدم پر حضرت زینب کبریٰ نے سید الشہداء کی ہمت بدائی، قدم قدم پہ ان کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ معرکہ حق و باطل میں روز عاشور فجر سے لے کر عصر عاشور تک حضرت زینب کبریٰ ہر مقام پر حضرت سید الشہداء کے ساتھ رہیں اور اپنے بیٹوں کی قربانی دی اور ایک پیغام دیا رہتی دنیا کو کہ جب خواتین جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہوں تو پھر اسلام کی آبیاری اور اسلام کی تکمیل اور اسلام کی فتح یقینی ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب کبریٰ کا کردار اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت زینب کبریٰ میدان کربلا میں کس طرح کھڑی رہیں اور سید الشہداء کی شہادت کے بعد جو مسائل، جو مشکلات، جو پریشانیاں آپ دیکھیں نا کہ ایک بیابان جنگل ہے اور اس میں تنہا علی کی بیٹی اس اسیروں کے قافلے کی تنہا جو قیادت کر رہی ہے، اور ایک کیفیت کیا ہے کہ خیمے جلا دیے گئے، سید الشہداء کا سر قلم کر دیا گیا، سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا گیا، اور اس کیفیت میں رات کے اندھیرے میں جب خیمے بھی جل چکے ہیں، حضرت زینب کبریٰ چند یتیموں کو، حضرت سکینہ کو اور باقی یتیموں کو اکٹھی کرتی ہیں اور کربلا کے میدان میں نعرہ بلند کرتی ہیں کہ میں جو ہے وہ ان بچوں کی محافظت کے لیے کھڑی ہوں۔ اور ہمیں کچھ ایسی کیفیت نظر آتی ہے کربلا کے میدان میں کہ جب خیام حسینی کی تاراجی ہوئی اور انہیں نظر آتش کیا گیا تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زینب کبریٰ ایک بار ایک خیمے میں گئی ہیں اور خیمے سے جب پلٹ کے آئی ہیں تو آپ کی پشت پہ سید الساجدین ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیام میں 24 سالہ سید الساجدین کو کس طرح زینب کبریٰ نے اس مشکل کیفیت میں نکال کے لائیں، اور پھر ان تمام حالات و واقعات سے گزرنے کے بعد جب لاشوں کی پامالی ہو چکی تو زینب کبریٰ پھر اسیری کی حالت میں جب اپنے بھیا حسین کے لاشے پہ آئیں تو کس مشکل سے آپ نے اپنے بھیا حسین کے لاشے پہ، راوی کہتا ہے کہ زینب کبریٰ اس طرح اونٹ کی پالان سے جو ہے وہ ریگزار کربلا میں آئیں جس طرح حضرت غازی ابوالفضل العباس بن بازوؤں کے گھوڑے سے ریگزار کربلا میں آئے اور بے ساختہ اپنے بھائی کے لاشے پہ آئی، اور کیفیت کیا ہے کہ ہاتھ رسن بستہ ہیں تو اپنی کونیوں سے
اپنے بھیا حسین کے لاشے سے پتھر ہٹاتی ہیں اور پھر دیکھتی ہیں ایک لاشا ہے جو تیروں سے چھلنی ہے اور ایک ایسا لاشا ہے کہ جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے اور بے ساختہ اس جگہ حضرت زینب کبریٰ نے اپنے لب رکھے اور آپ کے گلو اثرت کو چومتے ہوئے یہ کہا کہ میرا بھائی حسین تو ہے. لیکن تمام مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور مصائب کے بعد بھی حضرت زینب کبریٰ کا حوصلہ دیکھیں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں آپ اسیرہ بن کے پہنچی اور اس نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ دیکھا کہ خدا نے تم اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے، تو ایک دفعہ امیر المومنین کی یہ شیر دل بیٹی اس فاسق کے دربار میں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا. ان تمام مسائل، مشکلات کے بعد بھی شکر کے اس مقام پہ نظر آتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے تمام تر مشکلوں میں خدا کا جمال نظر آ رہا تھا، مجھے شہادت حسین میں جمال نظر آ رہا تھا، مجھے علی اکبر کے لاشے پہ خدا کا جمال نظر آ رہا تھا. اور فوج اشقیاء جو ہے یہ روایت کرتے ہیں ان کے فوجی، ان کے سپاہی جب میدان کربلا سے شام تک کا سفر طے کیا تو یزید ملعون کے دربار میں ان جو فوج اشقیاء کے سپاہی سے انہوں نے یہ اقرار کیا کہ میدان کربلا سے لے کر شام تک کے سفر میں ان کے بڑے تو بجائے خود ان کے بچے اور ان کی عورتوں کے حوصلے بھی ایک لمحے کے لیے بھی پست نہیں ہوئے. اور پست ہوتے بھی کیوں؟ کیونکہ وہ خاندان عصمت و طہارت تھا جس کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بالکل ٹھیک. میرے ساتھ ہی موجود رہے گا میرے صاحب.